السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کا اس چینل کے اوپر سواگت ہے۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی ہم انعامی مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کے اندر آپ سبھی کو ایک کتاب دی گئی ہے جس کے اندر بہت سارے سوالات ہیں، اور اسی کتاب کے اندر سے آپ سے سوالات کیے جائیں گے اور آپ سے پوچھے جائیں گے۔ تو آپ کو ان تمام سوالات کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو آپ انشاءاللہ روزانہ آپ کے لیے ویڈیو دی جائے گی، جس کے مادھیم سے آپ اچھی طرح ان سوالات کو سمجھ سکیں گے، کیونکہ سمجھنے کے بعد کسی بھی چیز کو یاد کرنا یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ عقائد ربوبیت، یعنی رب کے بارے میں، ہمارے رب کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے تعلق سے اس کے اندر بہت سارے سوالات دیے گئے ہیں، اس میں تقریباً 11 سوال ہیں، تو ان تمام کو سمجھتے چلیں اور یاد کرتے چلیں۔ تو پہلا سوال ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو تمام جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ ہے، واحد ہے، ایک ہے۔ تو اس میں آپشن دیے 4 ہیں، 3 ہے، 1 ہے یا 5 ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے ہیں؟ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صرف اور صرف عبادت کے لائق ایک ہے۔ تو اس میں جو پہلا آپشن ہے وہ صحیح ہوگا سوالہ۔ دوسرا سوال ہے، عبادت کا حقدار کون ہے؟ تو یاد رکھیے اس میں 4 آپشن دیے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت آدم، اللہ تعالیٰ اور دونوں سے ہی، یعنی اس میں آپشن دیے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یا آدم علیہ السلام دونوں عبادت کے لائق ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، بلکہ یہ خود رب نہیں ہے۔ عبادت کا حقدار، عبادت صرف اس کی جاتی ہے جو کہ رب ہو، اور ہمارا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، تو ان کی عبادت نہیں کی جاتی ہے۔ تو عبادت کا حقدار کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ آپشن سے صحیح ہوگا۔ تیسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا علم کے بارے میں 4 آپشن دیے گئے ہیں، ذاتی ہے، عطائی ہے، کسبی ہے یا سب صحیح ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے۔ ذاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جو کہ کسی کو عطا کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں عطائی۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا کیا، تمام کو سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، زبان دیا، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ عطائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے۔ تو جو چیز کسی کو عطا کی جائے اسے عطائی کہتے ہیں، اور جو خود کی ہو اسے کسی نے نہ دی اسے ذاتی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں، اللہ تعالیٰ کی تمام چیزیں خود کی ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی نے کوئی چیز عطا نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سے ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس نے سب کو عطا کیا، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ وہ ذاتی علم ہے، خود کا علم ہے، اس کو علم کسی نے نہیں دیا۔ چوتھا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے اوصاف کتنے ہیں؟ تو اس میں آپشن دیے ہیں 2، 5، 7، 10۔ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کتنے ہیں؟ تو اس میں صحیح آپشن ہوگا 7 والا سوالہ۔ اللہ تعالیٰ کے اوصاف 7 ہیں۔ اس کے بعد 5واں سوال پہ آتے ہیں۔ 5واں سوال ہے، اللہ تعالیٰ کہاں رہتا ہے؟ تو یاد رکھیے جس طرح ہمارا گھر ہوتا ہے، ہمارا مکان ہوتا ہے، تو اس میں آپشن دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں رہتا ہے۔ تو آپشن ہے آسمان پر رہتا ہے، جنت میں رہتا ہے، وہ جگہ سے پاک ہے، یا مسلمان کی ناک پر۔ تو یاد رکھیے کہ آسمان، جنت، دوزخ، زمین، چاند، سورج، یہ تمام چیزیں تب بنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ تو یہ تمام چیزیں تو بعد میں پیدا ہوئی ہے، بلکہ اللہ تو ان سے بھی پہلے موجود تھا۔ تو یاد رکھیے کہ نہ تو اللہ آسمانوں پہ، نہ اللہ تعالیٰ جنت میں، بلکہ یہ تو تمام چیزیں مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تو اس وقت بھی تھا جب یہ جگہ نہیں تھی، کوئی اوپر نہیں تھا، نیچے زمین آسمان کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کا صحیح آپشن ہوگا وہ جگہ سے پاک ہے، یعنی وہ کسی چیز کا محتاج نہیں کہ اوپر رہے نیچے رہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ اوپر والا، تو یہ بھی کہنا کیا ہے؟ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ خاص کرنا یہ کفر ہے، اس کے لیے جسم کا ماننا کفر ہے، اس کے لیے جگہ کا ماننا یہ کفر ہے۔ تو وہ جگہ سے کیا ہے؟ پاک ہے۔
اس کے بعد چھٹا سوال ہے اللہ تعالیٰ کا شریک کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا شریک اس میں آپشن دیے ہیں نبی، رسول، مخلوق یا کوئی نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں شروع سے پڑھایا جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شریک کا مطلب ہوتا ہے حصے دار، برابر کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی برابر نہیں ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا ساجھے دار ہے۔ تو یاد رکھیے اس میں جو لاسٹ والا آپشن ہے د، یہ صحیح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا شریک کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اور نبی، رسول، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ نے ان کو پیدا کیا، مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کا شریک کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس میں سوال دیا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس میں آپشن دیے ہیں حادث ہے، قدیم ہے، مخلوق ہے یا فرشتہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حادث اور قدیم، اس میں چار چیز دی ہے، حادث، قدیم، مخلوق اور فرشتہ۔ تو مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، فرشتے کو اللہ نے پیدا کیا، حادث چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، نہ تو اس کو ابتدا ہو، نہ اس کا کوئی فرسٹ ہو، نہ اس کا کوئی لاسٹ ہو، یعنی جس کی کوئی ابتدا یا کوئی انتہا نہیں، اسے کہتے ہیں قدیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، نہ اس کو کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوا، آج پیدا ہوا تو اس کا فرسٹ دن ہے، لیکن جب دنیا سے کوچ کر جائے گا، چھوڑ جائے گا، تو دنیا یہ اس کا لاسٹ دن ہے۔ تو اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، پہل بھی ہے، آخر بھی ہے، فرسٹ بھی ہے، لاسٹ بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی فرسٹ دن ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی لاسٹ ہے، بلکہ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور اسی چیز کو کہتے ہیں قدیم۔ اب آگے سوال بھی آ گیا 8 نمبر، دیکھیں کہ قدیم کا کیا مطلب ہے؟ تو جو 100 سال سے ہو، جو 1000 سال سے ہو، جو ہمیشہ سے ہو، یا ہمیشہ رہے، یا سب غلط۔ تو یاد رکھیں قدیم کا مطلب ہے ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے؟ قدیم ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اس کا آپشن سوال ٹھیک رہے گا، صحیح ہے۔ آگے سوال دیکھتے ہیں کہ 90 نمبر کا جو سوال ہے اس کے اندر آپ کو دیا گیا ہے کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ سب چیزیں قدیم ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں موجود ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، جن، فرشتے، نبی، اولیاء، پیغمبر، انسان، جنات، کہ یہ تمام چیزیں قدیم ہیں؟ تو یاد رکھیں نہیں، یہ جتنی بھی چیزیں، یہ تمام کی تمام چیزیں حادث ہیں، کیونکہ قدیم تو اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ تو باقی دنیا میں آپ جس بھی چیز کو دیکھیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ تمام چیزیں تو اللہ کے بنانے کے بعد میں ہوئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ حادث ہے۔ اور ایسی چیزیں جو کہ مٹنے والی چیز ہو، جسے پیدا کیا گیا ہو، جس کو ختم ہونا، اسے کہتے ہیں حادث۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی چیزیں وہ سب کیا ہیں؟ حادث ہیں۔ آگے سوال ہے 10 نمبر کا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد، باپ، بیوی مانے، اس کا کیا حکم ہے؟ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں اوپر والا، یا بہت جو آدمی شخص یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک پریوار ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، اللہ تعالیٰ کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کا باپ ہے، ماں ہے۔ تو یاد رکھے ایسا کہنے والا شخص کافر ہے، وہ ایمان سے نکل چکا ہے، کیونکہ اللہ نے صاف صاف فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو، اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ تو نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو اللہ یہ رشتے تو دنیا میں ہمارے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ ان تمام چیزوں کا محتاج نہیں ہے، وہ جانتا اس کی ذات بہت ہی بلند و بالا ہے۔ تو جو اس کے لیے یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کے باپ، بیوی، اولاد ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو وہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے۔ ساری دنیا کو پیدا اور فنا کرنے والا کون ہے؟ تو ہمیشہ